رضا بھائی، آپ کو بھی عدالتی ایک تاریخ کا پتہ ہے، بلکہ عدالتی تاریخ کا کچھ حصہ آپ کے گھر میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو پارلیمنٹ کی جو سپریمیسی ہے، اس کو فوج بھی روایتی طور پہ چیلنج کرتی رہی ہے اور عدلیہ بھی چیلنج کرتی رہی ہے۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کو نہ کبھی فوج نے تسلیم کیا ہے اور نہ ہی کبھی ہمارے عدلیہ نے تسلیم کیا ہے۔ ہمارے جو ججز ہیں، جو کہ سرکاری خزانے سے تنخواہ دار ہوتے ہیں، اور سرکاری کبھی انہوں نے ووٹ نہیں لیا ہوتا، یہ ول آف دی پیپل سے آگاہ نہیں ہوتے، لیکن یہ ول آف دی پیپل کو روندنے میں اکثر ہم نے دیکھا ماضی میں یہ آگے آگے ہوتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کی توہین کرنے میں بھی آگے آگے ہوتے ہیں۔ اور بڑے بڑے نام ہیں، اگر آپ نام لینا شروع کریں گے، یا اگر ہم نام لے کے باتیں کرنا شروع کریں گے تو بہت بڑے بڑے ہم نام لے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم نے دیکھا کہ ماضی میں پہلے فوجی جو ڈکٹیٹرز تھے وہ وزراء اعظم کو اور حکومتوں کو ختم کرتے تھے۔ پھر ضیاء الحق صاحب کے بعد ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ صدر صاحب کو ڈال دیا گیا، کہ صدر کو 58(2)(b) کا اختیار دیا گیا۔ پھر عدلیہ کے پاس بھی یہ کام عدلیہ نے بھی شروع کر دیا۔ آپ نے اور میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے عدلیہ وزرائے اعظم ابتدا میں تو جو مہر ثبت کرتی تھی وزرائے اعظم کے جانے کی، اور فوج اور صدر کے حق میں جو فیصلے دے دیا کرتی تھی، پھر وقت گزرا تو عدلیہ نے وزرائے اعظم کو گھر بھیجنا شروع کر دیا۔ آپ کو یاد ہو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں یوسف جی رضا گیلانی کو گھر بھیجا گیا، کس طریقے سے بھیجا یہ ایک لمبی بات ہے، لیکن اگلے مرحلے میں نواز شریف صاحب کو گھر بھیج دیا گیا۔ ابھی عمران خان صاحب چلے گئے ہیں، لیکن وہ گئے تو عدم اعتماد کی وجہ سے ہے۔ ابھی تک تو عدلیہ ان سے بڑی محبت کر رہی ہے، ان کو کوئی ایسا عدلیہ نے کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچایا، لیکن عدلیہ کا رول رہا ہے کہ جب پاکستان میں آئین سازی یا قانون سازی ہوئی تو قانون سازی کی راہ میں بھی عدلیہ رکاوٹ بنتی رہی، یہ کہتے ہوئے کہ ہم کسٹوڈینز ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی۔ کسٹوڈین نہیں ہے آپ، کسٹوڈین پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، اور یہ پارلیمنٹ کو بھول جاتے ہیں، اور یہ سرکاری خزانے سے پیسے لے کر اور پلاٹ لے کر، مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے پلاٹ لے کر یہ آتے ہیں اور آ کے اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں۔ بڑی افسوسناک باتیں۔ پاکستان میں اگر جمہوریت مضبوط کرنی ہے، پاکستان میں اگر عدلیہ کی بھی عزت ہونی ہے، تو اس کا بھی حل جو ہے وہ پارلیمنٹ کے تقدس سے ہے کہ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، ہاں بلا لیں تو انہیں عدالت میں، ساری پارلیمنٹ کو بلا لیں تو انہیں عدالت میں۔ تو میرے خیال میں آگے پارلیمنٹ داری کا احساس کرنا ہوگا، اور معزز جج صاحبان کو بھی، وہ کہتے ہیں نا آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو جی میں بیرسٹر جو ہیں اویس بابر، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بیرسٹر صاحب، ہم آج جو چیف جسٹس صاحب کا ریمارک ہے کہ موجودہ حکومت کی قانون سازی جو ہے اس کی کوئی ساکھ نہیں ہے، لیجیٹمیسی نہیں ہے، وہ ہم اس کے اوپر گفتگو گئے تھے، اور اعزاز صاحب نے تو پوری تاریخ بھی بتا دی، اور بڑی بولڈ انداز میں انہوں نے جو ہے کچا چکا کھول دیا۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں بیرسٹر اویس صاحب اس طرح کے ریمارکس؟ ظاہری بات ہے یہ ریمارکس سیریس ورڈکٹس کا حصہ تو نہیں ہوتے، لیکن یہ کورٹس کے موڈ کو کبھی کبھی انڈیکیٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ کا کیا اس پہ کامنٹ ہے؟ لیجیٹیمیسی نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے، ثاقب نثار صاحب کی طرح لے لیں سو موٹو نوٹس۔ محض ریمارکس دینا ایک تو اچھی بات بھی نہیں ہے، انلیس کہ وہ کورٹ کی پروسیڈنگز کے دوران کچھ ہو رہا ہو۔ دوسری بات یہ، ان کے ریمارکس کی کوئی ایس سچ وہ نہیں ہے، لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ججوں کا موڈ پتہ چلتا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، تھوڑا سا میں ذرا یہ جو سر نے بھی باتیں کی اس میں پارلیمنٹ کی، کچھ چیزیں پارلیمنٹ نے خود بھی خراب کی ہیں۔ دیکھیں پارلیمنٹ کو کس نے روکا ہے لیجسلیشن کرنے سے؟ ابھی انہوں نے اگر لیجسلیشن کی ہوتی کہ کل کو کوئی ایسی سچویشن ہو کہ پروونشل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے اور نیشنل اسمبلی کے ٹائم میں وقت ہو تو کیا ہوگا؟ اب وہاں پہ قانون سائلنٹ ہے، یہاں پہ جوڈیشری کو موقع مل جاتا ہے ٹو گو ایدر دس وے اور ٹو گو ایدر دیٹ وے۔ تو یہ جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں، اس کا بھی ریمارکس دینے کی بنیاد بھی ہماری پارلیمنٹ اور پارلیمنٹیرینز ہی ہیں، کہ اگر انہوں نے صحیح پراپر ہر ایشو پہ یا میجورٹی ایشوز پہ لیجسلیشن کی ہوتی تو ایسے ریمارکس نہ آتے۔
जजेस कब अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकलते हैं? जब आप सुखम छोड़ते हैं कानून के अंदर। ये अदालती कार्रवाई का हिस्सा है। फिर वही लोग उठ के लाहौर हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और वहां कहते हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन हमारे ये जो 43 लोग हैं ना, इनको जरा बैठने की इजाजत दे दें, और वो फैसला मुअत्तल कर दिया एक रुकनी बेंच ने। ये किस तरह की अदालती कार्रवाइयां हैं, मैं खुद भी समझना चाहता हूं। मैं माजी की तारीख पे नहीं जाता, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, मैं तो बहुत अफसरदा हूं कि ये किस तरह से है। मुझे तो शर्म आई वो 2 लेटर्स देखे हुए, एक मोअज़्ज़ज़ अदलिया की तरफ से क्रिकेट बोर्ड को कि जी हमारे लिए इतने वो वीआईपी पास और फला और प्रोटोकॉल ये करें, और फिर जब सोशल मीडिया पे जो है वो शोर मचा तो उसके बाद फिर ये कि जी ये गलती से ये चला गया। मतलब बंदा हैरान है कि ये हमारी अदलिया में क्या हो रहा है। आप हसनात मलिक के अगर कमेंट्स देखें कि मिसलिनियस ब्रांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट में वो किस तरह की फरमाइशें जो है रिटायर जजेस की पूरी कर रही है, बंदा हैरान है। ये वही मुल्क है जो कि मुआशी बदहाली का शिकार है। ये वही मुल्क है जहां पर पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लगी हुई हैं। ये वही मुल्क है जहां पर आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $3 अरब से नीचे गिर गए हैं, और पड़ोस के जो मुमालिक हैं वो हम पे तंज करते हैं, उनके जो सरबराहान हैं वो तंज करते हैं हम पे। ये वही मुल्क है। ये वही मुल्क है जिसमें एक जज ने सिर्फ गिलानी को और नवाज शरीफ को घर नहीं भेजा, बल्कि एक पूरी आईनी तरमीम, 18वीं तरमीम, उसके बारे में इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि ये वापस लें, वरना मैं पूरे 18वीं तरमीम को जो है वो तब्दील कर दूंगा। और पार्लियामान के कनपटी पे बंदूक रखकर उन्होंने 19वीं तरमीम कराई। ये किस तरह का अदालती निज़ाम है, मैं खुद भी समझना चाहता हूँ। जी अवैस बाबर साहब, आप ये अदालती निज़ाम अब आप ही के हवाले करते हैं। आप भी कुछ समझाइए सोलंकी साहब को, वो ये जानना चाह रहे हैं। लेकिन मैं जरूर समझाता, लेकिन मसला ये है कि मैंने भी आगे जाना है ना। हाँ। तो मैं बड़ा तौल के बोलता हूँ, इससे ज्यादा खुल के मैं नहीं बात कर सकता। कभी रिटायरमेंट ले ली तो इंशाल्लाह। और हाई कोर्ट ने वो, कल मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, हमारे दोस्त कोलीग ने नेशनल असेंबली रूल्स 2007 को उसमें हवाला दिया कि उस पे पीटीआई ने रिलाई की है। अब देखें, अगर आप स्ट्रिक्टली कानून को अप्लाई करें स्ट्रिक्टली, तो कानून जब भी आपको रिलीफ देता है तो कानून सबसे पहले ये देखता है कि आपका अपना कंडक्ट कैसा है। अब इन्होंने जब इस्तीफे दिए, क्या ये असेंबली में बैठे रहे जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हुए? क्या ये काम करते रहे जो इनका काम है लॉ मेकर का? आप देखें ना, कहीं जॉब करते हो, क्या आप इस्तीफा दे के ऐसे कर सकते हैं कि आप ना आए और फिर मजाक बना दें उसका? कभी कहें कि एक्सेप्ट करो, कभी कहें कि एक्सेप्ट न करो।